اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں اور میرے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش اور سلامت رکھے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے جرائم، خصوصاً بچوں کے ساتھ بدفعلی کے واقعات بہت بڑھتے جا رہے ہیں۔ جب کسی بچے کے ساتھ بدفعلی ہوتی ہے تو ہماری عوام، میڈیا، پارلیمنٹ اراکین، تقریباً تمام طبقے کے لوگوں میں ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد ملزم پکڑا جاتا ہے تو سب اس کی سزا کی بات کرتے ہیں کہ اس کو بھئی سزا ہونی چاہیے اور متاثرہ خاندان کو انصاف ملنا چاہیے۔ تو انصاف کیا ہوتا ہے کہ اس کو پھانسی دی جائے، اور پھر اس کو پھانسی ہو جاتی ہے اور سب کہتے ہیں کہ متاثرہ خاندان کو انصاف مل گیا۔ میری نظر میں تو یہ انصاف نہیں ہے، بلکہ یہ انتقام ہے، کیونکہ انصاف تو وہی ہوگا کہ اس متاثرہ باپ کو اس کی بیٹی واپس مل جائے۔ جب اس کو اس کی بیٹی واپس نہیں ملتی تو یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ اس کے مرنے پہ جو بندہ یہ غلط کام کرتا ہے، اگر اس کو پھانسی ہو بھی جاتی ہے تو اس کے والد کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اس کی پھول جیسی بیٹی کی وہ جان لے لیتا ہے تو اس کو اس کی موت زیادہ اپنی بیٹی کی فکر ہوتی ہے، وہ کبھی اس کا غم نہیں بھول جاتا۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اس کو انصاف مل گیا، لیکن میں کہتا ہوں یہ انصاف نہیں ہے، یہ انتقام ہے۔ میری بات کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرا کر یہ کم نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو لوگوں پہ کام کرنا ہوگا۔ میں سزا کے بالکل خلاف نہیں ہوں، اس کو سزا ہونی چاہیے۔ جو شخص اس قسم کی گھٹیا حرکت کرتا ہے اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو ڈرا کر یہ واقعات کم نہیں کر سکتے۔ اس کی زندہ مثال ہے ہمارے ساتھ۔ جب ہمارے معاشرے میں کسی کی بیٹی، معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کی بیٹی جب بھاگ جاتی ہے تو اس کی بیٹی کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں لڑکی بھاگ گئی تھی، اس کے بھائیوں نے یہ کیا تھا، اس کے باپ نے اس کو قتل کیا تھا۔ اس کو سب پتہ ہوتا ہے کہ میرے باپ کس قسم کے آدمی ہے، میرے بھائی کس قسم کے آدمی ہیں، لیکن پھر بھی وہ بھاگ جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں تقریباً 80% سے زیادہ لوگ اس طرح مارے جاتے ہیں غیرت کے نام پہ، قتل پہ۔ تو میں نے تو نہیں دیکھا ہے کہ اب تک اس میں کوئی کمی آئی ہوگی، بلکہ یہ بڑھتا جا رہا ہے یہ سسٹم۔ آج تک تو اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ تو یہ زندہ ثبوت ہے کہ بھئی آپ ڈرا کر کوئی کام نہیں روک سکتے، آپ کو عوام پہ کام کرنا ہوگا۔ یہ ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے، کیونکہ جو بندہ یہ کام کرتا ہے، ایک تہذیب یافتہ انسان کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا کہ یا وہ جانتا بھی ہے کہ مجھ سے پہلے جس نے یہ کام کیا تھا اس کو پھانسی ہوئی ہیں، پھر بھی وہ غلط کام کرتا ہے۔ آخر وہ کیوں کرتا ہے؟ اس سے پوچھ لو کہ بھئی آپ نے یہ کام کیا، آپ کی بھی تو بیٹی ہے، اگر بیٹی نہیں ہے تو بہن ہوگی، چھوٹا بھائی ہوگا، اگر اس کے ساتھ ایسا ہو جائے تو آپ کو کیسے لگے گا؟ وہ ایک بات کرے گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ تو عجیب قسم کی غلطی ہے۔ آپ ایک معصوم کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، اس کے بعد اس کی جان بھی لیتے ہو، تو یہ آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ غلطی ہوئی نہیں ہے، یہ غلطی آپ نے کی ہے۔ یہ کیوں کی ہے؟ کیونکہ یہ سائیکولوجیکل لوگ تھوڑے سے کمزور ہیں ہمارے معاشرے کے۔ اس پر ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے سٹارٹ لو۔ اگر ایک باپ اپنے بیٹے کی سارے دن کا آڈٹ لیتا ہے کہ بھئی میرے بیٹے نے آج کیا کیا، کہاں گیا، کس کے ساتھ ملا، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرا بیٹا کس قسم کا انسان ہے، تو وہ اس کی ہر بری اور اچھی عادت کو
جان جائے گا۔ اگر اس کا بیٹا ٹھیک ہے پھر بھی اس کو اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرے بیٹے میں یہ غلطیاں ہے تو اس کو سمجھاؤ کہ بیٹا آپ میں یہ غلطیاں ہے، یہ نہ کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ فلانے نے یہ کام کیا اب اس کو سر عام پھانسی دو، آپ 1000 لوگوں کو سر عام پھانسی دو، چوک میں جہاں بھی جیسی بے دردی سے اس کو مارو، پھر بھی آپ اس سے ریشو کو کم نہیں کر سکتے، یہ بڑے کا یہ کم نہیں ہوگا، یہ گارنٹی ہے میری۔ کیونکہ آپ اس معاشرے کے لوگوں کو ڈرا کر اس پہ کوئی کام نہیں روک سکتے، اس کی زندہ مثالیں ہمارے معاشرے میں۔ لہذا حکومت کے ساتھ ہم سب کو مل کر اس پر کام کرنا ہوگا۔ جب ہمارا اپنے گھر ہمارا اپنا گھر کا سسٹم ٹھیک ہوگا تو امید کرتے ہیں کہ اس میں کمی آ جائے گی۔ ختم تو نہیں ہو سکتا لیکن کمی ضرور آئے گی اس میں، کیونکہ جب کوئی آج کل تو ہمارے معاشرے میں ہم جنس پرستی بہت عام ہے، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ اگر ایک لڑکا یا لڑکی غلط کام کرتی ہے اپنی مرضی سے، پھر وہ اچانک کہے کہ بھائی میں یہ نہیں کرتا ہوں، پہلے وہ مرضی سے کام کرتا ہے اور پھر اچانک وہ دوسرے سے کہتا ہے کہ بھائی آج میں نہیں کرتا یہ کام، تو دوسرے کو عادت ہو چکی ہوتی ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے، تو اگر وہ مرضی سے نہیں کرتا ہے تو وہ بائی فورس کرتا ہے، تو یہاں واردات کے چانس بڑھتے ہیں اور وہ غلطی کر جاتا ہے اور قتل تک بھی بات جاتی ہے، جو زندہ مثالیں ہیں ہمارے معاشرے میں۔ میں نہیں سمجھتا کہ جو بندہ اس قسم کی غلطی کرتا ہے اس نے پہلے دیکھا ہوتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی نے یہ غلطی کی تھی، اس کے ساتھ کیا ہوا، تو میرے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن 5 سیکنڈ میں اس کا ذہن چینج ہوتا ہے تو وہ چینج ہو جاتا ہے اور وہ بہت بڑے سے بڑا گناہ کر جاتا ہے، جس کی نہ آخرت میں معافی ہے اور نہ اس دنیا میں معافی ہے۔ لہذا ہم سب کو مل کر سکولوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہر جگہ ہمیں یہ کام کرنا ہوگا کہ بھئی لوگوں کو سمجھائے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ نہ کرو۔ یہ پہلے جن قوموں نے یہ کام کیا تھا اس کی بھی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ تو اچھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر لوگ زبردستی نہیں کر رہے تو یہ تو بہت کم ہے کہ آپ لوگ دیکھتے ہو میڈیا پہ کہ فلاں لڑکی کے ساتھ یہ کام ہوا، ایسے 1000 لڑکیوں کے ساتھ غلط کام ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں روز، جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ ہم اس گناہ میں خود ملوث ہوتے ہیں۔ اس لیے جب خود کوئی آدمی ایک گناہ میں ملوث ہوتا ہے تو وہ دوسرے گناہ کو بھی گناہ نہیں کہتا، کیونکہ اس کا ضمیر یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ ایسا کہو، کیونکہ وہ خود بھی وہ گناہ کرتا ہے۔ لہذا اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے ایسے گناہ سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ یہ ان لوگوں تک پہنچ جائے جو اس قسم کے گناہ میں مبتلا ہے۔ اگر ایک آدمی کی بھی اصلاح ہو گئی تو یہ ہماری بہت بڑی